کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی لگتا ہے، ہنسی آتی ہے مگر دل نہیں ہنستا، لوگوں میں رہ کر بھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کرتے ہیں اس ٹاپک پہ بات۔ السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، سو اسٹے ود می ٹل دی اینڈ، لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ آج کل ہمارے ارد گرد ایک ہی لفظ سننے کو ملتا ہے، ڈپریشن۔ آخر یہ لفظ کبھی پرانے وقتوں میں کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ وہ وقت بہت سادہ تھے، لوگ ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے، شام ہوتے ہی ایک الگ سی محفل لگ جاتی تھی، ایک ٹی وی ہوتا تھا اور تمام لوگ ارد گرد بیٹھ کر موویز دیکھتے تھے اور اپنے دکھ سکھ شیئر کرتے تھے۔ مگر آج کل اونچی عمارات، ان موبائل فون اور سوشل میڈیا نے یہ سب کچھ ختم کر دیا ہے اور لوگ اپنے آپ میں رہتے ہیں اور اسی کا نام ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو ہم خود کو اس اندھیرے سے نکال سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ سارے پوائنٹس بہت اہم ہیں، کسی بھی پوائنٹ کو مس نہ کیجیے گا۔ نمبر 1، بات دل میں نہ رکھیں۔ خاموشی ہمیشہ طاقت نہیں ہوتی، کبھی کبھی بول دینا دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ کسی اپنے سے، کسی دوست سے یا پھر صرف کاغذ پر ہی لکھ دیں، مگر دھیان رکھیں کچھ باتیں جو ہیں صرف اپنوں سے کی جاتی ہیں، مطلب ماں، بہن، بیٹی آپس میں ہی کرنے، ورنہ فیوچر میں جا کر بہت سے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ دل کی بات جو ہے وہ ضرور شیئر کریں، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے ڈپریشن سے بچنے کی۔ نمبر 2 ہے فطرت سے جڑیں۔ کوشش کریں صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد واک پر جائیں۔ صبح کی ہوا، درختوں کی سرسبزی، پرندوں کی آواز، یہ سب قدرتی چیزیں ہیں جو ہماری روح کو سکون دیتی ہیں۔ اگر سوچیں یہ تمام نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے دی ہیں، اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور دماغ پریشانیوں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ نیچر سے زیادہ جڑے رہیں۔ نمبر 3، موبائل سے فاصلہ، خود سے قربت کریں۔ ہر وقت فون میں گم رہنے سے ہم خود سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کچھ وقت صرف خود کے ساتھ گزاریں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے جذبات کو سنیں، یہ خود سے دوستی کی شروعات ہے۔ بہترین ہابی جو ہے وہ گارڈننگ ہے، پودے لگائیں۔ انسان کا کتنا ہی وقت پودوں میں گزر جاتا ہے اور برے خیالات نہیں آتے۔ یا پھر پیٹس رکھیں، پرندے رکھیں، ان سے باتیں کریں، ٹائم جو ہے وہ ان میں گزار دیں، برے خیالات نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈپریشن کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ نمبر 4، معاف کرنا سیکھیں۔ اکثر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں گھروں میں، ان باتوں کو دل میں رکھنے سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ کوشش کریں ناراضگیاں ختم کریں، اور اگر زیادہ ہی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں، کیونکہ دوسرا انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہے، خوش ہے، تو آپ کسی کی وجہ سے کیوں اپنے چند دن کی زندگی کو خراب کریں گے؟ کوشش کریں کسی بھی بات کو جو ہے وہ اپنے دماغ پر سوار نہ کریں اور پازیٹیو رہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہوا ہے وہ سولو بھی ہو جائے گا۔ نمبر 5، نماز، دعا اور اللہ سے رشتہ۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے نا، وہ دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا، قرآن سننا اور دل سے دعا مانگنا، یہ روح کی تھیراپی ہے۔ میں اکثر قرآن پاک پڑھنے بیٹھتی ہوں اور ایک سپارہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا۔ عادت بنا لیں، ہاں پہلے اربع تک کریں، پھر نصف تک آئیں، پھر ثلاثہ، اور اس طرح آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کرے گا کہ کس طرح آپ کا جو ہے وہ ایک پارہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اور جب ہم لوگ اس طریقے سے اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا، تو ٹائم کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم سورت ختم کرے ہیں، کس طرح ہم نے ایک پارہ ختم کیا، دوسرا ختم کیا۔ اچھا، آج کل نا یہ ہمارے گھر کے پاس ایسی چھوٹی چھوٹی سیلز بھی بہت زیادہ لگی ہوتی ہیں۔ کچھ کرنے کو نہیں ہے نا، اٹھ کے ادھر چلے جائیں، یہاں پہ چیزیں مختلف دیکھیں گے نا، بہت مائنڈ جو ہے وہ فریش ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں، اس کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بیزی رکھیں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں لینا، آپ ونڈو شاپنگ کر کے آ جائیں، اٹس اوکے۔ لازمی نہیں کہ جب بھی ہم بازار جائیں ہاتھ بھر کے آئیں، نو، ہم خالی ہاتھ ونڈو شاپنگ بھی کر کے آ سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بس بیزی رکھنا شروع کریں۔ یہاں پہ میں نے ساری چیزیں دیکھ لی، یہاں پہ میری نظر پڑی تھی وہ مرر کلیننگ کے لیے، ایک بہت اچھا سا ہے، اس میں پانی جو ہے وہ فل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مرر کے اوپر اسپرے کریں اور اس کی جو کلیننگ ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے۔ کافی زیادہ ورائٹی تھی یہاں پہ، کافی اچھی چیزیں تھیں، دیکھنے کو بہت کچھ نیو ملتا ہے، اور ہم لیڈیز کو تو ویسے ہی کراکری بہت پسند ہوتی ہے، تو یہاں پہ کافی اچھی کراکری تھی، بٹ تھوڑی سی ایکسپینسو بھی تھی۔ ونڈو شاپنگ کرنے میں کیا جاتا ہے، آپ نے ریلیکس ہی کرنا نا، مائنڈ باہر نکلیں اور اپنا مائنڈ ریلیکس کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ جب بھی مجھے تھوڑی سی بھی کوئی ٹینشن ہونا، میں اپنا جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف دھیان کر دیتی ہوں، اپنی صورتیں پڑھتی ہوں۔
یہ میں سورہ واقعہ پڑھ رہی تھی، جو کہ میری روٹین ہے، میں روز پڑھتی ہوں سورہ واقعہ بھی، سورہ مزمل بھی، اور الحمدللہ اس کے بہت سے فائدہ میری زندگی میں، بہت زیادہ۔ اللہ کا ذکر ہے جتنا بھی کریں کم ہے، اور پتہ بھی نہیں لگتا کس طریقے سے جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ جب آپ کا دھیان ہی ایک ذکر کی طرف رہے گا تو کیسے کسی برے خیالات کی طرف جا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں ان پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ یہ ڈپریشن کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے خود اپنے دماغوں پہ سوار کیا ہوا ہے۔ آپ اس میں سے نکلنا چاہیں تو بہت ایزی ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے بات۔ بس آپ نماز 5 وقت ہوتی ہے، آپ تھوڑے سے کام کریں نا، اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تھوڑے سے کام کریں اگلی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو سارا دن پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دن گزر گیا۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی یاد میں جو ہے مصروف رکھیں، ادھر ہی ہم نے جانا ہے، وہیں پہ ہم نے سارے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اپنی امتحان کی تیاری کی ہوگی تو وہاں جا کے کوئی آپ جواب دہ ہو سکیں گے۔ ہمارے یہاں تو بارش ہو رہی ہے، الحمدللہ موسم بہت اچھا ہے۔ اپنی سٹی کا بھی بتائیے گا کہ موسم کیسا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں اسی طرح ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔